الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. رواه البخاري أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه إمام مسلم رحمه الله تعالى. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وقال إمام الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. ذمہ داران پروگرام، قابل احترام برادر عزیز فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ، اس لیے کہ وہ آ چکے ہیں، دیگر حفاظ کرام، علماء کرام اور معزز سامعین، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ پاک الہ العالمین کی تعریف اور اس کی حمد بیان کرتا ہوں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اس دنیا میں ہم لوگوں کو یعنی انسانوں کو ایک خاص مقصد اور وہ توحید ہے، اس کے لیے پیدا فرمایا. آسمان سے ہماری رشد و ہدایت اور اس مقصد کو بتانے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رات اور دن کا مالک اور خالق ہے، اور رات و دن کو پھیرتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، موسموں کو بدلتا ہے، ایام اور سالوں کو بدلتا ہے تاکہ اس سے لوگ عبرت حاصل کریں اور آخرت کے لیے کچھ عمل کر لیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد بے پناہ بے حد و حساب درود و سلام ہو پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنا کر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج جس موضوع پر لب کشائی کروں گا وہ ہے ہجری نیا سال اور محاسبہ نفس. ہجری نیا سال اور محاسبہ نفس، اس موضوع پر مختصر میری تقریر ہوگی، اس لیے کہ یہ محفل دراصل یا یہ کہیں کہ یہ مجلس فضیلت الشیخ مہمان خصوصی، مہمان عالم دین توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ کو سننے کے لیے ہے،
اور وہ تشریف فرما ہیں، الحمدللہ آ چکے ہیں، لہٰذا ہم ان کو یا ان کا مفصل خطاب سنیں گے۔ مختصر میں آپ حضرات کی خدمت میں ہجری نیا سال اور محاسبہ نفس پر کچھ آیتیں اور حدیثیں پیش کروں گا۔ مقصد میرا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ زندگی ختم ہو رہی ہے، رات اور دن ختم ہو رہے ہیں اور سال بھی ختم ہو رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ یہ میری پوری گفتگو کا مقصد رہے گا انشاءاللہ۔ برادران اسلام، معزز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات اور دن کو پھیرتا ہے تاکہ اس سے اہل بصیرت، عقل مند لوگ عبرت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک العبرہ لأولی الابصار۔ یہ چھوٹی سی آیت کریمہ قرآن مجید کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رات اور دن کو پھیرتا ہے، رات اور دن کو پھیرتا ہے اور پلٹتا ہے۔ رات آتی ہے، پھر رات ختم ہوتی ہے، پھر دن روشن ہوتا ہے، پھر دن ختم ہوتا ہے۔ تو رات اور دن کا پھیرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار۔ آگے فرماتا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اللہ کے اس تقلیب لیل و نہار میں، رات اور دن کے پھیرنے میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو بصیرت رکھتے ہیں، جو نگاہیں رکھتے ہیں۔ برادران اسلام، رات اور دن کا بدلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، رات اور دن، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھیرتا ہے، رات کو لاتا ہے، پھر رات کو ختم کر کے دن کو لاتا ہے، پھر دن کو ختم کر کے رات کو لاتا ہے۔ اس طریقے سے دن اور رات ختم ہوتے ہیں اور ہفتے ختم ہوتے ہیں، مہینے ختم ہوتے ہیں اور سال ختم ہوتے ہیں۔ آج 5 محرم ہے، 1430 ہجری، اور بتانے کے لیے صرف بتا رہا ہوں کہ 1 جنوری بھی ہے اتفاق سے، آج 2008 یا 9 ہے، جو ضروری نہیں ہے کہ ہم کو معلوم ہو، لیکن یہ ضرور شاید 9 ہے، 2000 ہے نا جی، 2009، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ یہ 5 محرم ہے آج، رؤیا کے حساب سے، چاند کو دیکھنے کے بعد تاریخ جو ثابت ہوئی ہے اس حساب سے آج 5 محرم یعنی پہلا مہینہ سال کا 1430 ہجری۔ سبحان اللہ، یہ سال ختم ہو رہے ہیں اور ایسی ہی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں اور دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں، لہٰذا یہ نیا ہجری سال ہم کو چاہیے کہ ہم اس میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ میں، آپ، پوری دنیا، مرد، عورتیں، بڑے، بچے اپنے نفس کا محاسبہ کریں، چیک کریں، سال ختم ہو رہے ہیں زندگی کے، کیا کرنا تھا، کیا ہم نے کیا ہے، کیا ہم کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نام اعمال قیامت کے دن، یوم حشر، یوم الحساب کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے ہم کو جنت میں داخل کر دے، جہاں وہ ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کو کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل نے اس کا تصور نہیں کیا۔ بہت زیادہ ضروری ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، سال ختم ہو رہے ہیں، اور برادران اسلام، سال جب ختم ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ آپ غور کریں، جانتے ہیں ہم سبھی اس بات، 1429 ختم ہو گیا، 1 سال ہماری زندگی کا ختم ہو گیا۔ اس میں کچھ لوگ بیمار ہوئے اور کچھ لوگ صحت مند رہے، کچھ لوگ دنیا چھوڑ گئے اور قبر میں دفن کر دیے گئے، کسی گھر میں خوشی ہوئی کہ وہاں ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں اسی سال، اسی دن، جس دن میں کہاں بعض گھروں میں لوگ خوش ہوئے اس لیے کہ ان کے گھر ولادت ہوئی ہے، بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو کچھ ایسے گھر بھی ہیں جہاں سے جنازے اٹھے ہیں اور لوگ غم
اور پریشان ہو گئے اس لیے کہ ان کا عزیز، ان کے والد یا ان کے والدہ یا ان کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو چکا، دنیا سے چلا گیا۔ کسی کو ترقی ملی تو کسی کو تنزلی، کوئی خوش رہا تو کوئی غم میں پڑا رہا۔ اس طریقے سے اس پورے سال میں غور کریں، دنیا میں لوگوں کے مختلف احوال رہے، سال میں مختلف چیزیں ہوئیں۔ اور ایک ضروری بات، سال جب ختم ہوتا ہے تو لوگوں کی 3 قسمیں آپ کو نظر آئیں گی۔ سال کے اختتام پر، ہجری سال کے اختتام پر ہر سال آپ دیکھیں گے 3 قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں، سال ختم ہو گیا، بڑے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بڑے شادمان ہوتے ہیں، بہت زیادہ فرح ان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو سال کے اختتام پر خوش نہیں ہوتے ہیں بلکہ پریشان ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، پریشانی ان کی زندگی میں لاحق ہوتی ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ان دونوں سے ہٹ کر ہیں، نہ ان کی جو عام زندگی ہے ویسی ان کی زندگی گزرتی ہے، سال ختم ہو گیا، نہ کوئی خاص خوشی ان کی زندگی میں اور نہ کوئی غم ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ مثال ایک ایک دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ وہ لوگ، پہلی قسم کے لوگ جو سال کے ختم ہونے پر خوش ہوتے ہیں، اس کی ایک مثال لیں، جیل میں رہنے والے قیدی، جو جیل میں قیدی رہتے ہیں، جن کے گناہوں کی وجہ سے دنیا کے حاکموں نے ان پر سزائیں مقرر کی ہے۔ تمہارا جرم ایسے تھا کہ تمہارے لیے 3 سال قید ہم نے سزا مقرر کی ہے۔ سال ختم ہوتا ہے ہجری تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میری آزادی کے دن قریب میں آ رہے ہیں، میرے یہ قید کی زندگی ختم ہونے کو ہے، تو اس طریقے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک دوسری مثال آپ لے سکتے تاجر کی، یا جو پیسے کماتے ہیں لوگ، سال کے اختتام پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ اب سال ختم ہو گیا، اب ہم کو کرایہ آئے گا، ہماری تجارت ہم نے جو لگائی تھی سال بھر پیسہ، اس کا منافع، اس کا پروفٹ ہم کو ملے گا۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جو خوش ہوتے ہیں سال کے اختتام پر۔ وہیں پر آپ کو دوسری قسم کے لوگ دنیا میں نظر آئیں گے جو سال کے اختتام پر خوش نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ لوگ پریشان رہتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کا سال ایسے گزرا کہ ان کو کوئی تجارت میں فائدہ نہیں ہوا بلکہ بہت برا سال ان کے لیے رہا، کہ ان کے تجارت میں ان کو نقصان ہوا، یا ان کی زندگی میں بیماریاں آ گئیں، یا ان کے عزیز و اقارب فوت ہو گئے۔ تو یہ لوگ سال کے اختتام پر خوش نہیں ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگوں کے لیے کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، عام لوگ ہیں، وہ جو روٹین کی لائف گزار رہے ہیں، سال آتا ہے جاتا ہے، ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن مجھے جو بات کہنی ہے وہ میں ایمان والوں سے مخاطب ہوں، اور میں اور آپ، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سال کا اختتام کیسے ہونا چاہیے؟ سال کا اختتام ایسے ہو کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مومنوں سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خاص خطاب فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ غد کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں مراد کل سے قیامت کا دن ہے، کیونکہ وہ یقینی طور پر آنے والا ہے، اسی لیے اس کو غد کہا اللہ تعالیٰ نے، کل جو یقینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس یہ دیکھے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ، پھر دوبارہ تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی اعمال کر رہے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے۔ تو ایمان والے کے لیے سال کا اختتام محاسبے کا ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سال میں نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے فرائض کو میں نے انجام دیا، کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، میں نے قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں، میں نے کتنے مرتبہ گناہوں سے توبہ کیا ہے۔ جیسا کہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کی موت واقع ہوئی تو سوال کیا گیا کہ موت کے وقت کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، اب نہ میری نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، میں جو فرض نمازیں یا سنتیں یا نیکیاں میں کرتا تھا کوئی میری نیکیاں نہیں کر سکتا ہے، نہ میں رات میں جو قیام اللیل کرتا تھا میری جگہ کوئی قیام اللیل نہیں کرے گا، میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں مر رہا ہوں، اور
میں دن میں روزے رکھتا تھا، آج کوئی میرے روزے نہیں رکھے گا، اسی طریقے سے میں اللہ سے توبہ اور استغفار روزانہ کرتا تھا، کون میرے لیے توبہ اور استغفار کرے گا؟ برادران اسلام، یہ محاسبہ ہے نفس کا جو سلف صالحین کے پاس تھا۔ رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے اور رمضان ختم ہو جاتا، جو کہ ایک مہینہ ختم ہوتا ہے جیسے سال ختم ہوتے ہیں، رمضان ختم ہو جاتا تو اس کے بعد 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے قبول فرما۔ حج ختم ہو جاتا، حج کے بعد ان کی زندگی اور بدل جاتی، آپ کو معلوم ہے ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، حج ختم ہو جاتا، ان کی زندگیوں میں تقویٰ اور آتا، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، سال ختم ہوتا تو وہ یہ دیکھتے کہ کتنی نیکیاں ہم نے کرنی تھی جو نہیں کی، کتنے نوافل پر ہم نے عمل نہیں کیا، اور کتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کو کرنی چاہیے تھی، استطاعت تھی لیکن ہم نے نہیں کی، اور کتنے گناہوں سے ہم نے توبہ کرنی تھی جو کہ نہیں کی۔ یہ ہے نفس کا محاسبہ، اور ایمان والوں سے یہی مطلوب ہے کہ وہ سال کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ موت یقینی ہے، جیسے سال ختم ہو رہے ہیں ویسی زندگی ختم ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہماری زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم دنیا میں پڑے رہیں، سال گزر جائیں ہماری زندگی میں لیکن ہم آخرت کے لیے کچھ نہ کریں، اللہ کی بندگی جو ہماری زندگی کا، ہماری پیدائش کا مقصد ہے وہ پورا نہ کریں، ہرگز نہیں۔ سورہ داریات کی مشہور آیت زبانی یاد ہے آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، زندگی کا مقصد، اور زندگی سالوں کا نام ہے، 1 سال 2 سال 50 سال 40 سال 60 سال یہ زندگی دی جاتی ہے، تو زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لہذا انسان مسلمان مومن اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وہ دیکھے کہ اس کے سال ختم ہو رہے ہیں تو عبادات میں کہاں تک وہ آگے بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث موقوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں بلکہ صحابی کا قول ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا اللہ اکبر فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ۔ کتنا پیارا قول ہے جو موضوع سے متعلق ہے، سال ختم ہو گیا، 5 دن ہو گئے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا تم کو پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں کو چاہنے والے دنیا میں ہیں، دنیا کو چاہنے والے دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، اور آخرت کو چاہنے والے آخرت کی طرف دوڑنے والے، یہ دونوں بھی ہیں دنیا میں، لیکن تم، علی رضی اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں ہم لوگوں کو، فرماتے ہیں کہ تم دنیا والے نہ بنو، آخرت والے بنو، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم دنیا والے نہ بنو بلکہ آخرت والے بنو، اس لیے کہ آج دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل قیامت کے دن حساب ہے، عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، ہم دیکھیں یہ دنیا ہم کو چھوڑ رہی ہے، سال ختم ہو رہے ہیں، پاگل اور بیوقوف ہیں وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ مناتے سال ختم ہونے کے بعد وہ کیک کاٹتے نا، برتھ ڈے، پاگل اور بیوقوف ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کا سال ایک ختم ہو تو دنیا کی ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، دنیا پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو خوشی کیسی منائی جائے؟ انسان یہ دیکھے کہ آخرت کے لیے وہ کیا کر رہا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے تم آخرت دونوں کو چاہنے والے ہیں دنیا میں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، صبح اٹھتا ہے تو وہ دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، رات میں سو رہا ہے تو دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے، سفر میں دنیا، حضر میں دنیا، ہر جگہ دنیا، پوری اس کی زندگی دنیا کمانے، دنیا حاصل کرنے اور دنیا کے پیچھے پڑھ کر اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ایسے نہ بنے ہم، بلکہ آخرت والے بنے۔ کیا مطلب؟ وہ جو صبح اٹھتے ہیں تو اپنے نفس کو اللہ کی جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد نہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو 2 قسم کے ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی، لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنے نفس کا بیوپار کرتے ہیں، اپنے نفس کو بیچتے ہیں، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، یا تو اپنے نفس کو اللہ کے عذاب اور اس کی جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، یا کچھ لوگ وہ ہیں دوسرے قسم کے جو اپنے نفس کو اللہ کے عذاب میں ڈال دیتے ہیں، اپنے نفس کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ کل صبح جمعہ کو ہم اٹھیں گے، دونوں میں سے کنڈیشن ہوگی. کیا مطلب؟ اس کا واضح حدیث مطلب یہ ہے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے آزاد کر رہا ہے. اور وہ شخص جو صبح اٹھ کر گناہ کرتا ہے، جیسے معافی چاہتا ہے، مثال کے طور پر صبح اٹھ رہا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھی اس نے، الارم رکھتا ہے 7:30 بجے کا اور اٹھتا ہے ڈیوٹی کے لیے، اور اٹھ کر ہاتھ میں سگریٹ لے کر گاڑی میں گانے سنتے ہوئے جاتا ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، گانے ڈیوٹی کو جا رہا ہے، دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہے. کیا یہ اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے آزاد کر رہا ہے یا اپنے نفس کو ہلاک اور برباد کر رہا ہے؟ سال ختم ہو رہے ہیں، سگریٹ نہیں چھوٹ رہی ہے، سال ختم ہو رہے ہیں، سود نہیں چھوٹ رہا ہے، سال ختم ہو رہے ہیں، میوزک، گانے بجانے، فلمیں ہم سے نہیں جا رہی. ہمارے گھر میں جو برائی تھی پچھلے سال، اس سال بھی ہے. ذی الحجہ میں جو برائی تھی، محرم میں بھی وہ برائی ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کیا حال ہوگا ہمارا؟ یہاں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا تو اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے بچا لو یا ہلاک کر دو اپنے نفس کو، دونوں میں سے ایک ہے. اختیار تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. جو نیکی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے بچا رہا ہے. اور جو نیکی نہیں کرتا ہے، صبح گناہ، شام گناہ، 1429 میں گناہ، 1430 میں بھی وہی گناہ، 1429 میں پچھلے سال بھی گناہ، اس سال بھی گناہ. گناہوں کی جو زندگی اس کی چل رہی تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. حج کر رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں. رمضان کے روزے رکھتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں. خطبے سنتا ہے، فلسطین کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اپنے کانوں سے اخبار سن رہا ہے، لیکن تس سے مس، جس کو اردو میں کہتے ہیں تس سے مس نہیں ہوتی اس کی زندگی. جیسے تھی ویسی ہے. کل بھی گناہ، آج بھی گناہ، پرسوں بھی گناہ، پچھلے سال بھی گناہ، پچھلے مہینے بھی گناہ، اس مہینے بھی گناہ. پوری زندگی گناہوں میں اس کی گزر رہی ہے. کیا اس شخص کو، ہم بات توحید کی کرتے ہیں، کیا اس شخص کو لا الہ الا اللہ فائدہ پہنچائے گا؟ حج میں تقریریں ہو رہی ہیں، علماء کرام ایئرپورٹ پر حاجیوں کو درس دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے یا نہیں ہے؟ یا صرف کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ تو فائدہ ہو جائے گا، جنت مل جائے گی؟ نہیں، اس کا تقاضا عمل ہے. افسوس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی مثال، حاجی حج کر کے جا رہا ہے اور یہاں جب شرک سے اس کو ڈرایا جا رہا ہے، توحید کی دعوت پیش کی جا رہی ہے، تو کہتا ہے تم کہتے ہو کہ قبر پر طواف نہیں کرنا، قبر پر چادر نہیں چڑھانا، قبر پر مزاروں کے پاس نہیں جانا، جھکنا نہیں. تو یہ جو کعبہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہی تو ہے وہاں پر، ہم طواف قبر ہی کا تو کر رہے ہیں. لا حول. جی حاجی یہ بات کہہ رہا ہے. کیسے؟ یعنی عقیدوں ویسے ہی جو پہلے تھے، حج سے پہلے بھی، حج کے بعد بھی. پچھلے سال جو عقیدہ تھا، اس سال بھی وہی عقیدہ. کوئی تبدیلی، کوئی چینجز، کوئی تغیرات زندگی، عقائد میں نہیں آئے، اخلاق میں نہیں، اعمال میں نہیں. کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ انسان سوچے، انسان اپنے آپ کو بدلے. حج کے قبول ہونے کی پہچان اہل علم نے بیان فرمائی کہ حج کے بعد اس کا عقیدہ، اس کا عمل، اس کی زندگی پہلے سے زیادہ اچھی ہو جائے. لہٰذا انسان یہ دیکھے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا وہ کر رہا ہے. شرک سے، برائیوں سے اپنی زندگیوں کو محفوظ رکھے، اپنے نفس کو، اپنی زندگی کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے جو گنہگاروں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس سے اپنی زندگی کو آزاد کر دے. عمل ہی مطلوب ہے. بغیر عمل کے انسان اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، حضرت عبداللہ بن عمر مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پکڑے ایک مرتبہ. اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن منکبی وقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. اللہ اکبر. بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پکڑے. بات کی اہمیت ہے، اس لیے کندھے پکڑ کر، کندھوں کو جھجوڑ کر، پکڑ کر کہا کن فی الدنیا کانک غریب. اے ابن عمر، تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کہ تم اجنبی ہو، او عابر السبیل، یا مسافر ہو. اجنبی یا مسافر. ہماری زندگی کیا ایسی گزر رہی ہے؟ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا کہ شام میں توبہ کروں گا، بعد میں توبہ کروں گا، بعد میں معافی مانگوں گا. نہیں. اور شام کو تم زندہ رہو تو پھر صبح کا انتظار مت کرنا، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا. آگے نصیحتیں کرتے ہیں کہ موت سے پہلے عمل کر لینا اور وقت کو غنیمت سمجھنا وغیرہ، اور مختلف قسم کی نصیحتیں کرتے ہیں، جس کا پورا خلاصہ یہی ہے کہ انسان عمل کر لے، انسان عمل کر لے، کیونکہ عمل ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب، اللہ تعالیٰ کے یہاں
پوچھا جائے گا، اور انسان سے جیسا کہ حدیث صحیح ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتے ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، 1 چیز اس کے قبر میں جاتی ہے، 3 چیزیں جو جاتی ہیں اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں، قبر میں جو چیز اس کی جاتی ہے عمل۔ اب انسان دیکھے کہ جو چیز قبر میں لے جا رہا ہے وہ عمل کیا اچھا ہے یا برا، ان کان خیرا فخیر وان کان شرا فشر۔ اگر عمل اچھا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اگر عمل برا ہے ہمارا تو کل قیامت کے دن اس کا بہت زیادہ نقصان ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی زندگی لمبی تھی اور عمل اچھا۔ زندگی لمبی کیا مطلب لمبی؟ 50 60 لمبے سال، کئی سال اس نے دنیا میں زندگی گزاری، بوڑھا ہو گیا 60 سال 70 سال 80 سال، ماشاءاللہ تبارک اللہ اس نے زندگی گزاری۔ وحسن عملہ، اور اس کا عمل اچھا تھا، عمل اس کے اچھے تھے، زندگی لمبی اور عمل اچھا، یہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ وشر الناس، اور سب سے برا آدمی وہ ہے من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی تھی اور عمل برا رہا اس کا، یہ شخص اچھا نہیں ہے۔ یہ حدیث مسند احمد ترمذی اور حاکم میں ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کی سند کے بارے میں بیان فرمایا کہ حدیث حسن صحیح، حسن اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ برادر اسلام، اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس نے اچھا عمل کیا، اور یہی عمل کل قیامت کے دن ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ کیا عمل ہم کر کے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ابھارا نیک اعمال پر، اور نبی علیہ السلام نے نیک اعمال کے مختلف راہیں، مختلف راستے اپنی امت کو بیان کیے، الحمدللہ وہ کتب احادیث میں موجود ہیں، اور برائیوں اور شر سے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈرایا، روکا۔ لیکن اگر ان تمام واضح چیزوں کے باوجود، جیسا کہ صحیح حدیث ہے، مجھے اسی کی معنی حدیث یاد آ رہی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان ایک واضح دین، واضح روشن دین چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے وہی گمراہ ہوگا، اس سے وہی بھٹکے گا جو اس واضح دین سے ہٹ جائے گا۔ حدیث کا مطلب جو معنی علماء نے بیان کیا، جو اس واضح روشن دین سے ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا دین واضح ہے، عقائد اور اعمال، منہج، ساری چیزیں واضح ہے، ضرورت ہے عمل کی۔ ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن عمل ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن عمل ہی انسان کے کامیاب آئے گا، انسان کے کام میں آئے گا۔ لہٰذا زندگی ہماری ختم ہو رہی ہے، آنکھیں کھولیں، اب تک سو رہے تھے، کم سے کم 1430 کو اٹھ جائیں اور اپنی زندگی کو بدل دیں۔ میں آپ سب، میں اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنی بیوی بچوں کا محاسبہ کرو، آپ اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، اپنی بیوی بچوں کا محاسبہ کریں، دیکھیں کیا ضروری چیز ہے جو کرنی ہے اور کیا ہم کر رہے ہیں، کہاں جا رہی ہے۔ صبح اٹھ رہے ہیں تو میں، میری بیوی، میرے بچے کیا کر رہے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھنا ہے، یہ کام میں آنے والی چیز ہے، صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور اذکار صباح اور مساء کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جس سے انسان پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ کی فضیلتیں آئی ہیں، کیا اس کی ہم پابندی کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر اچھا عمل ہے تو ملے گا بدلہ، دیکھے گا کل قیامت، برا عمل ہے تو بھی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے میں سارے بندوں کو جنت میں ڈالوں گا، صرف ایک بندے کو جہنم میں ڈالوں گا، اللہ اکبر۔ عمر جنتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری دی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ اگر میرے بعد نبوت باقی رہتی تو عمر نبی ہوتے، اور بھی فضیلتیں ان کی آپ جانتے ہیں۔ تو عمر کیا کہہ رہے، ذرا دیکھیے تقوی اور ڈر جو ہماری زندگی میں نہیں ہے، حالانکہ ہم نماز پڑھتے روزہ رکھتے، وہ صحابہ اور دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو جنت میں ڈال دے اور ایک کو جہنم میں ڈالنے کے لیے کہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ آگے کہتے ہیں یہ خوف ہے، یہ جو ایمان ہے، یہ آگے فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے میں سارے بندوں کو جہنم میں ڈالوں گا، ایک بندے کو جنت میں ڈالوں گا، میں امید کرتا ہوں کہ میں وہ بندہ رہوں گا۔ یہ رجا اور امید ہے، اسی لیے اہل علم علماء نے کہا الایمان بین الخوف والرجا، ڈرنا بھی ایمان ہے، امید رکھنا بھی ایمان ہے۔ خالی ڈرنا خوارج کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا، سلف کا عقیدہ، اہل حدیث کا عقیدہ نہیں ہے۔ خالی امید کرنا بھی مرجعہ کا عقیدہ ہے، سلف کا عقیدہ، اہل الحدیث محدثین سلف صالحین کا عقیدہ نہیں ہے۔ جب صحابہ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، جبکہ زبان مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو خوشخبریاں دی گئی، ہم کو اور ڈرنا نہیں ہے،
کہاں ہے تقوی، کہاں ہے ڈر؟ سال ختم، زندگی ختم، جیسی زندگی تھی ویسی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان کو چاہیے کہ یہ جو سال گزر رہے ہیں، دنیا کے حالات اس کے سامنے ہیں، لوگ اس کے سامنے ہیں، ہر چیز کا مشاہدہ رکھتا ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا ہے، بہت تیز ذہن ہے، کیسے کم وقت میں زیادہ پروفٹ ہو، کیسے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انکم آئے، میرا بچہ کیسے زیادہ سے زیادہ کمائے، میرے گھر میں فیسلٹیز زیادہ سے زیادہ، سب ہر جگہ مائنڈ کام کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک سے ایک ہوشیار آدمی آپ کو ملے گا، ایک سے ایک چالاک پیسے کمانے کے سلسلے میں، دنیا حاصل کرنے کے سلسلے میں، لیکن نظر نہیں آتے ہیں وہ لوگ جو آخرت کو کمانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل کر آخرت کے بندے بننا چاہتے ہیں، آخرت والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ حالانکہ عقل مند وہی ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کیا۔ بہت زیادہ ضروری ہے، سال ختم ہو رہے ہیں، زندگی ختم ہو رہی ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم دیکھیں کہ کیا ہم کو کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ فرائض کی اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھ ہونے والی ہے، کم سے کم فرائض، واجبات و ذمہ داریاں ہیں، کل قیامت کے دن جس کی پوچھ ہے، حساب ہے، اس کی طرف توجہ دیں۔ من حقق التوحید دخل الجنہ۔ خالی توحید یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں بس، نہیں، آپ دیکھیں صرف پڑھ دیا، ہم توحید کی بات کرتے ہیں، ہم لا الہ الا، میں لا الہ الا پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں، یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کیا صرف زبان سے میں کہہ دوں تو کافی ہے کہ لا الہ الا اللہ قول و عمل نہیں ہے؟ ایمان کیا علماء کرام نے بیان کیا؟ خالی قول ہے؟ ایمان کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ صرف قول اور تصدیق ہے؟ نہیں، عمل بھی ہے۔ ایمان یہ نہیں کہ آپ زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دل سے اس کی تصدیق کر لیں بس، اعمال نہیں ہے، غلط ہے۔ اعمال ایمان میں داخل ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ، اہل الحدیث کا عقیدہ ہے یہ، اعمال ایمان کا حصہ ہیں، اعمال ایمان میں داخل ہیں، لہٰذا ہم عمل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل دیکھتا ہے ایمان کے ساتھ، لہٰذا اللہ سے ڈرے۔ سال ختم ہو گیا، 5 تاریخ ہے، ہم اپنے زندگیوں کو بدلیں، اس سال کو ٹرننگ پوائنٹ بنائیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، اور خیر، پورا خیر اسی کے لیے ہے۔ عقل مند، دانشور، ہوشیار، صحیح آدمی وہی ہے جو کل آنے والی دنیا یعنی آخرت کی زندگی کے لیے عمل کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنا، عمل کرنا، اس کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں، فرائض پر عمل کرتے ہوئے نوافل کا اہتمام کرنا، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ہم جو فرائض پر عمل کریں گے کہ اللہ کے یہاں حساب ہوگا تو ہمارا حساب آسان ہوگا۔ نوافل کا اہتمام، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہماری شامل حال ہوگی۔ توبہ اور استغفار کرتے رہے صبح شام، اس کا فائدہ بہت ہے۔ ہمارے پاسٹ کے گناہ، پچھلے سالوں میں 30 سال 35 سال 25 سال ہم نے زندگیاں گزاری، اس میں بہت گناہ کیے ہیں جو ہمارے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر ہم توبہ کرتے رہیں گے مسلسل، روزانہ میں آپ استغفر اللہ صبح شام توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے اس توبہ کی وجہ سے ہمارے پاسٹ کے، ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے، بقیہ زندگی میں ہم نیک اعمال کریں گے، کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوگا کیونکہ ہم نے نیک اعمال کیے۔ یہی عقل مندی ہے۔ اس کے علاوہ باتیں کرنا اور دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی بتا دو، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ دنیا کمائیں، پیسہ کمائیں، دنیا میں رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیں، جائیں، تفریح کریں، نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام نے بتایا آپ کو، یقیناً آپ جانتے ہیں چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنے دنیا کے حصے کو مت بھولے، آپ ضرور کمائیے، آپ ضرور ہنسیے، آپ ضرور کھیلیے، آپ ضرور دنیا میں تفریح کیجیے، آپ ضرور بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیے، لیکن مقصد حیات کو نہ بھولیں، اور وہ ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی۔ زندگی میں اصل چیز عمل ہے، دنیا کے بندے نہیں بننا ہے۔ دنیا کے بندے، وہ کیسے دنیا کا بندہ؟ پیسے کا غلام جس کو کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا کر وضاحت کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تعیس عبد الدینار وتعیس عبد الدرہم ان اعطی رضی وان لم یعطى لم یرضى، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاک آلود ہوا، برباد ہوا دینار کا بندہ، خاک آلود ہوا، برباد ہوا درہم کا بندہ۔ اگر دینار و درہم ملتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، نہیں ملتے ہیں تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ دینار کا بندہ کیسے؟ بندے تو سب اللہ کے ہیں۔ دینار و درہم کا بندے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیسوں کے غلام، جس کو ہم اردو میں عام طور پر کہتے ہیں، یہ پیسے کا غلام ہے، پیسے ملے تو خوش ہوتا ہے، پیسے نہیں، اس کا مقصد اٹھنا بیٹھنا سب پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا بس۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعیس عبد الدینار، یہ خاک آلود ہوا جو غلام ہے دینار کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس آیت کو یاد رکھیے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ خواہشات کو معبود، یہ کیسے؟
خواہش کو معبود مطلب جو خواہش ہوتی ہے بغیر کسی تفریق کے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، بغیر کسی تفریق کے اپنی ہر خواہش پر عمل کرتا ہے، یہ گویا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کو اس نے اپنا معبود بنا لیا، جبکہ حکم کیا ہے؟ عبادت اللہ کی کرنی ہے، خواہشات کی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالی اس نئے ہجری سال کو ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے بہتر بنا دے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو توبہ اور استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں فرائض کا اہتمام اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالی ہماری زندگی کو بدل دے، مسلمانوں کی جان مال کی ہر جگہ حفاظت فرما دے، آمین۔ آخر میں ایک چھوٹے سے مسئلے کی وضاحت کر کے بتا دو، علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ہجری سال ہے اس کے لیے اگر کوئی پارٹیاں کرتا ہے ایک دوسرے کو، یعنی پارٹیاں ہوں اور احتفال کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے، البتہ ایک دوسرے کو اگر دعا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے ہجری سال کو ہمارے اور آپ کے لیے خیر و برکت کا سال بنا دے، اگر ایمان والے ایک دوسرے کو دعائیں دیں تو صحیح ہے، لیکن احتفال پارٹی کرنا جائز نہیں ہے۔ بدرجہ اولا اس کے بعد یہ جو آیا ہے کیا یہ 1-1 ہے نا، یہ 1-1 ہمارا نہیں ہے، ان کا ہے، یہ 1-1 ہمارا نہیں ہے 1 جنوری، اور اس کے لیے جو ہیپی نیو ایئر کے کارڈ یا تہنیہ جو دیے جاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اہل علم نے اس کو منع کیا ہے، اس کو آپ واضح طور پر سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق عقیدے رکھ کر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔